ایک آدمی امام صاحب سے بولا کہ امام صاحب یہ بتائیے عید کی نماز آپ کہاں پڑھائیے گا؟ بولا عید کی نماز کہاں پڑھائیں گے؟ عیدگاہ میں پڑھائیں گے؟ بولا تو ہم نہیں پڑھیں گے، مسجد میں پڑھائیے۔ بولے کہے مسجد میں پڑھو؟ عید کی نماز پڑھنا عیدگاہ میں نبی کی سنت ہے، کوئی عذر ہو، پریشانی ہو، آندھی ہو، پانی ہو، تب مجبوری کے ساتھ مسجد میں پڑھی جائے گی، لیکن عید کی نماز تو عیدگاہ میں پڑھنا ہے، تم کو کیا پریشانی ہے، عیدگاہ میں پڑھ لینا۔ بولا نہیں، وہ میرا بھائی جو ہے وہ عیدگاہ میں نماز پڑھے گا، اس لیے وہ جہاں نماز پڑھے گا ہم وہاں نماز نہیں پڑھیں گے۔ بھائی سے چل رہی تھی تو امام صاحب بولا کہ بابو عیدگاہ میں نماز پڑھنا وہ میرے دوسری طرف رہے گا، تم بائیں طرف رہے گا، وہ اگر دائیں طرف رہے گا تم بائیں طرف رہنا، اگر وہ بائیں طرف رہے گا تم دائیں طرف رہنا، نماز پڑھو گھر آؤ گے۔ بولا امام صاحب آپ دائیں بائیں کی طرف کہہ رہے ہیں، اگر وہ جنت میں چلا گیا ہم جنتوں میں نہیں جائیں گے۔ بولا واہ بیٹا واہ، تو بہت اچھی دشمنی نبھا رہا ہے، قربان جاؤ کہ بھائی جنت میں چلا جائے گا تو ہم جنتوں میں نہیں جائیں گے، تو جنت میں نہیں جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ جاؤ جہنم میں ٹھوکیا کھاؤ جا کر، سب گرمی فرشتہ نکال دے گا تمہارا، 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اچھا اس کے ماں باپ کا کیا مقام ہوگا؟ بڑا اونچا مقام ہوگا۔ باپ کے سر پہ اللہ تاج پہنائے گا، تاج۔ اب وہ تاج کیسا تاج ہوگا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ راوی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے معاذ جانتے ہو اس تاج میں کتنی روشنی ہوگی جو حافظ قرآن کے باپ کے سر پر اور ماں کے سر پر پہنایا جائے گا، کتنی روشنی ہوگی؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں اور میرے باپ آپ پر قربان، یہ تو آپ بتا سکتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اے معاذ جو حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پہ جو تاج پہنایا جائے گا اس تاج میں اتنی روشنی ہوگی کہ سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ سورج کی روشنی تو اہل محشریوں پوچھیں گے اللہ کے فرشتے سے، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جن کے سر پہ تاج پہنایا گیا؟ یہ کون ہے؟ کوئی انبیاء ہیں؟ اللہ کے فرشتے کہیں گے نہیں نہیں یہ کوئی انبیاء نہیں ہے۔ تو پھر وہ لوگ پوچھیں گے یہ کوئی شہداء ہیں؟ کہا کہ شہداء بھی نہیں ہے۔ تو پھر لوگ پوچھیں گے یہ کوئی صالحین کی جماعت میں سے ہے؟ کہا کہ نہیں صالحین کی جماعت میں سے بھی نہیں ہے۔ صدیقین ہے؟ صدیقین بھی نہیں ہے۔ تو بھائی آخر یہ ہے کون جن کو یہ تاج پہنایا گیا ہے؟ تو اللہ کے فرشتے جواب دیں گے یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ سبحان اللہ مولانا ماشاء اللہ۔ جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو عالم دین بنایا تھا، جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، ہم آپ کو اپنے بچے کو انگلش پڑھانے سے منع نہیں کرتے ہیں، ہندی پڑھانے سے منع نہیں کرتے ہیں، سنسکرت پڑھانے سے منع نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا بچہ بنگلہ بھی پڑھے گا، مراٹھا بھی پڑھے گا، اڑیا بھی پڑھے گا، سنسکرت بھی پڑھے گا، ہندی بھی پڑھے گا، ہر بھاشا پڑھے گا۔ لیکن میرا کہنا ہے کہ میرا بچہ دنیا کا ہر بھاشا سے پہلے اگر پڑھے گا تو اللہ کا قرآن پڑھے گا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے، بہترین وہ ہے، اچھا وہ ہے، افضل وہ ہے، اشرف وہ ہے جو خود قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ تعجب والی بات، یہاں تو قرآن ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ آج کتنے لوگ، اتنا بڑا مجمع ہے، فجر سے لے کر اب تک قرآن کی تلاوت کیے ہو؟ ذرا ایمانداری کے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ، یہ ہزاروں لوگ بیٹھے ہو، کتنے لوگوں نے آج قرآن کی تلاوت کی ہے مسلمانوں؟ ہاں، ٹائم نہیں ہے، قرآن نکلے گا، قرآن ہم پڑھیں گے۔ کب پڑھیں گے؟ جب شب برات آئے گا۔ شب برات ادھر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا پتہ نہیں۔ ارے شب برات جانتے ہیں کس کو کہتا شب برات؟ ارے حلوا کا مہینہ، یہ صحیح سمجھے گا۔ شب برات شعبان المعظم کا بڑا مبارک مہینہ ہے یہ، اسی مہینے میں شعبان کی 15ویں شب کی تاریخ آتی ہے۔ لوگ شعبان نہیں سمجھتے بعض لوگ، اور اس کو حلوا کا مہینہ کہیے گا نا سمجھ بولے او شب رات، ہاں ہم کو پتا ہے۔
ماں اپنے بیٹے کو کہے گی بیٹا دادا مر گیا ہے، قرآن نکالو نا، شب برات ہے تو قرآن پڑھ دو۔ قرآن بیٹا پڑھ کر تاک میں رکھ دیا، پھر دوسرے دن کب قرآن نکلے گا؟ جب دادا دادی نانا نانی کوئی مر جائے گا تب قرآن نکلے گا۔ اے بیٹا جلدی سورہ یاسین پڑھو، جلدی سورہ یاسین پڑھو، دادا کے پاس میں دادا کا روح۔ وہاں سورہ یاسین پڑھی گئی۔ اچھا قرآن کب پڑھا جائے گا، کب نکلے گا؟ سنو، ہاں ایک موقع پر اور بھی قرآن نکلے گا۔ کب نکلے گا؟ جب کسی سے جھگڑا ہوگا، جب کسی سے لڑائی ہوگی۔ اٹھاؤ قرآن، تم سچا ہو قرآن اٹھاؤ، اللہ قرآن اٹھاؤ قرآن۔ قرآن اسی لیے آیا تھا، اللہ نے ایسی نازل کیا تھا قرآن کو قسم کھانے کے لیے۔ مسلمانوں اب بھی اگر نہیں جگے، اب بھی اگر نہیں سدھرے تو بہت دھلائی ہونے والی ہے، ایک بات یاد رکھیے۔ ابھی ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ نہیں؟ ارے پتا ہے، آپ کو پتا نہیں ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر میں، آپ کو خبر نہیں ہے۔ ہماری مسجدیں چھینی جا رہی ہے، مدرسوں میں تالے لگائے جا رہے ہیں، اور قربان جاؤ وقف بل کا پاس ہو گیا، وقف بل پاس ہوا نا، پتا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو بھائی پتا ہے؟ ہاں پتا تو ہے، یہ ہے، تو اب کیا کیجیے گا؟ بولا مکے کاٹیں گے، مکے کاٹیں گے۔ وقف بل پاس ہوا تو اس سے کیا مطلب ہے؟ جانے مولوی، ہم کو کیا مطلب ہے؟ یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، یہ علماء کا مسئلہ ہے، یہ تنظیم کا مسئلہ ہے، ہم کو کیا لینا دینا ہے؟ لیکن مسلمانوں قربان جاؤ، مولانا ابو الحسن علی رحمت اللہ علیہ قربان جاؤ، کئی برس پہلے ایک جملہ آپ نے کہا تھا، مسلمانوں ہوش میں آ جاؤ، اگر اب بھی نہیں جگے تو وہ دن دور نہیں جو تمہیں سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ خالی گوشت کھانے سے ہوگا؟ 300 ٹکا کلو گوشت، ہفتہ میں 4 دن اس کو گوشت چاہیے، بغیر بوٹی کا روٹی نہیں کھائے گا۔ وقف بل کیا ہے اس کو پتہ نہیں ہے، ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے اسے پتہ نہیں ہے، اسے خبر نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ، بہت ضروری ہے۔ ایک بات یاد رکھو، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ و مسلمہ، علم کا طلب کرنا، حاصل کرنا ہر ایک مسلمان، عورت اور مرد دونوں پر فرض ہے۔ جیسے نماز و 5 وقتہ نماز پڑھنا فرض ہے، رمضان کا مہینہ کا روزہ رکھنا فرض ہے، اور اسی طریقے سے اللہ نے جس کو دولت دی ہے، جو صاحب نصاب ہے، خانہ کعبہ کا حج کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے تعلیم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ کتنے لوگ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ الحمدللہ۔ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، سرکار کی سیرت پہ ذرا ان کو چلاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ سب کرکڑیا نوٹ سے اے ٹی ایم سے نکلا، راکھے کا من چھا لیکن مناسب نہیں ہے۔ اور حضرت آپ کے حوالے الحمدللہ، اللہ اس بچے کی عمر میں برکت دے، کمائی میں برکت دے، آمین بولے الحمدللہ۔ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، بولو قرآن پڑھاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا
انہیں انگلش نہ پڑھانا، میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا، ڈی ایم بھی کمشنر بھی انہیں کپتان بنانا، ہاں پہلے مگر دین کے ارکان سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ تم شکر کرو رب کے مدرسے ہیں جو چلتے، مدرسے نہ ہو۔ آسام میں 1300 مدرسے میں تالے لگا دیے گئے، مسلمانوں جگو، 1300 مدرسے بند کر دیے گئے، 1300 1300 تالے لگا دیے گئے، کہے لگا دیے گئے، صاحب آپ نے میرے مدرسوں میں تالا کیوں لگایا؟ قربان جاؤ۔ تو جواب یہ ملا کہ ان مدرسوں میں پڑھائی نہیں ہوتی ہے، بچوں کو دہشت گرد بنایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ مسلمانوں اب بھی وقت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ بھائی مدرسوں میں بچوں کو دہشت گرد بنایا جاتا ہے کہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے تو آپ بھی آ کر پڑھو مدرسے میں، پھر دیکھو کہ بچے کو یہ جو قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن وہ کتاب ہے کہ جو بھی پڑھے گا وہ انسان بن جائے گا، جو بھی پڑھے گا وہ کیا بن جائے گا؟ انسان بن جائے گا۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے، وہ لا ریب کتاب ہے، جو قرآن کو پڑھے گا اللہ اس کی زندگی کو بدل دے گا، جو قرآن کو سینے سے لگائے گا اللہ یہاں بھی عزت کی زندگی عطا فرمائے گا، آخرت میں مقام کو بلند فرمائے گا۔ تم شکر کرو رب کے مدرسے ہیں جو چلتے، پڑھ لکھ کے یہاں دین کے دائی ہیں نکلتے، پڑھ لکھ کے یہاں دین کے دائی ہیں۔ بھائی بیٹھ جائیے، ابھی بیٹھ جائے بیٹا، بیٹھ جاؤ، موقع ملے گا بیٹا، موقع ملے گا، ہم سمجھ رہے ہیں، جو بے چینی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ کہ تقریر کر کے نیچے اترے نا تو ایک لڑکی کی خواہش تھی کہ حضرت میرے طرف سے تھوڑی سی چائے پی لیجیے آپ۔ تو ایک چائے کی دکان وہیں تھی، چائے والا ہی بڑا خوش ہوا، مار اسٹوو میں ہوا بھر رہا تھا، کٹ 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 کٹ، حضرت بیٹھی بیٹھی۔ اب وہ بیٹھ گئے وہیں پر، اب لڑکا سب گھیر لیا، ایک بچہ دیکھے ایسے کھڑا تھا تو بڑا یہ آیا، تو میں نے کہا کہ بیٹا کہے کھڑے، بیٹھو بیٹھو تم بھی چائے پیو۔ بولے کی پیو چاہو دی ٹک آ جاؤ وہ ہوتے لگا ہم چاہ کو نہیں رکھ دی۔ او قربان جاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹا الحمدللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا تم شکر کرو رب کے مدرسے ہیں جو چلتے، پڑھ لکھ کے یہاں دین کے دائی ہیں وہ نکلتے، پڑھ لکھ کے یہاں دین کے دائی ہیں نکلتے، گھر گھر میں یہی جا کے تم اعلان کراؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ ایک بچہ کتنے کو جنت میں لے کے جائے گا؟ ارے زور سے بولو اور قربان جاؤ۔ اور مسلمانوں سنو، یہ کس کو لے کر جائے گا؟ جس کو چاہے گا اس کو لے کر جائے گا، یہ جس کے طرف اشارہ کر دے گا اللہ اس کو جنت کے اندر میں داخل کر دے گا۔ تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہم جنت میں جاتے؟ ہم بھی جنت میں جاتے، میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہوتا، میرا بیٹا بھی عالم دین ہوتا، میرا پوتا بھی نہ عالم دین ہوتا، میرا نواسا بھی حافظ قرآن ہوتا، لیکن وقت نکل گیا، اب وقت نہیں، اب وقت نہیں ہے۔ میرا ناتی پوتا بیٹا
بڑا ہو گیا اب حافظ قرآن نہیں بنا سکتے، حالانکہ یہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ مسلمانوں سنو، الحمدللہ ایک عمل ہے انشاءاللہ اگر آپ دنیا میں کر لیں گے نا، انشاءاللہ دنیا میں کر لیں گے نا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھی مقام کو بلند فرما دے گا، آخرت میں بلند فرما دے گا۔ مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا، اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا، اللہ کسی کا احسان، ارے بولو، اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قربان جاؤ، ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ کس کو لے کر جائے گا؟ ماں باپ تو جائیں گے جائیں گے، ان کے علاوہ 10 جائے گا۔ کون کون جائے گا؟ یہ جس کو چاہے گا اس کو جنت میں لے کر جائے گا۔ ہزاروں لوگ یہاں پر بیٹھے میرے نظر کے سامنے میں، کتنے لوگ جنت میں جائیں گے؟ اگر وہ عمل میں بتاؤں کتنے لوگ وہ عمل کرو گے؟ ذرا ہاتھ کو اٹھاؤ، انشاءاللہ میں دعا کروں گا الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ۔ عمل بڑا آسان ہے، بڑا آسان عمل ہے۔ انار جونے آمی دشے دعا کربو، جو یہ عمل کرے گا، جو یہ کام کرے گا، میں اس کے لیے 10 دعا کروں گا۔ کہ دعا کروں گا؟ 10 دعا کروں گا۔ ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ کس کو لے کر جائے گا؟ یہ جس کو چاہے گا اس کو لے کر جائے گا۔ اے مسلمانوں سنو، ہو آج یہ موقع ہے۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا حافظ قرآن نہیں ہے، عالم دین نہیں ہے، نہیں بنا سکے، دل چھوٹا نہ کرو، دل چھوٹا نہ کرو۔ اللہ دولت دیا، پیسہ دیا، زمین دیا، سونا دیا، چاندی دیا ہے الحمدللہ دیا ہے، تو الحمدللہ اپنے پیسے سے ایک غریب بچہ کو حافظ قرآن بنا دو، انشاءاللہ وہی بچہ تیرے ہاتھ کو پکڑے گا، جنت کے اندر میں داخل کر دے گا۔ ایک بچہ کو حافظ قرآن بنا دو، اسی پیسے سے ایک یتیم بچہ کو، بے سہارا بچہ کو، غریب بچہ کو، مدرسہ میں پڑھنے والے مہمان رسول کو اپنے پیسے سے حافظ قرآن بنا دو، اللہ یہاں بھی عزت دے گا، آخرت میں تیرے مقام کو بلند فرما دے گا۔ اتنا بڑا مجمع ہے کوئی اپنے ماں باپ کا، چاہے ماں باپ کے نام پر یہ اگر یہ عمل کریں گے تو قیامت تک یہ مدرسہ جب تک اس دھرتی پر قائم رہے گا، حضرت مدرسہ ابوبکر صدیق، اللہ آپ کے ماں باپ کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ مسلمانوں یہ عمل کر کے مر جاؤ گے، بھائی یاد کرے یا نہ کرے، بیوی یاد کرے یا نہ کرے، دوست یاد کرے یا نہ کرے، قسم خدا کی اللہ قیامت تک تیرے قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ مجھے 5 آدمی اس مجمع میں چاہیے انشاءاللہ، مجھے 5 آدمی چاہیے۔ دیکھیے میں تھوڑا سوال کروں گا، اللہ نے اگر آپ کو بڑھا کر دیا ہے تو آپ بڑھا چڑھا کر کے بھی دے سکتے ہیں۔ سنو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے کوئی میرا بندہ جو مجھے قرض حسنا دے دے، قرض حسنا، اللہ قرضہ مانگ رہا ہے۔ یا اللہ آپ عالم الغیب والشہادہ، ساری دنیا کو پالنے والے آپ ہیں، کھلانے والے آپ ہیں، یا اللہ آپ قرضہ لے کر کیا کیجئے گا؟ کس کے لیے قرضہ؟ یا اللہ تیری بیوی نہیں ہے، تو بیوی سے پاک ہے، تو اولاد سے پاک ہے، تو ماں باپ سے پاک ہے، یا اللہ تو کھانے سے پاک ہے، پھر یہ پیسہ کیا ہوگا؟ تو سنو، میرا اللہ انہی کے لیے قرضہ مانگ رہا ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے لیے اللہ قرضہ مانگ رہا ہے، مدرسوں کے لیے اللہ قرضہ مانگ رہا ہے، مسجدوں کے لیے اللہ قرضہ مانگ رہا ہے کوئی میرا ایسا بندہ جو مجھے قرض حسنہ دے دے۔ اللہ آگے کہتا ہے کہ اس قرضہ کو پھر ہم اسے واپس کریں گے، کیسے؟ بڑھا چڑھا کر۔ اللہ کہتا ہے کہ میں بڑھا چڑھا کر اسے واپس کر دوں گا۔ اس مجمع کے اندر میں کوئی سخی ہے اللہ کو قرضہ دینے والا؟ ایک بچے کو 7 بچے ہیں، 7 آدمی کم از کم تیار ہو جائے انشاءاللہ، 7 آدمی تیار ہو، ایک آدمی 2 بچے 3 بچے کا بھی خرچ ادا کر سکتے الحمدللہ۔ 10,000 روپے ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے منیمم 2 سال چاہیے، 2 سال چاہیے الحمدللہ۔ 2 سال کا خرچ مدرسے میں پڑھنے والے بچے کا خرچ الحمدللہ 10,000 روپے کم سے کم مان کے چلیے الحمدللہ۔ ہے کوئی ایسا پہلا سخی ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے والا؟ پہلے نظر میں انشاءاللہ اپنے ہاتھ کو بلند کرو کہ انشاءاللہ حضرت ہم ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کو تیار ہیں۔ ایک بچہ میرا پیسہ کھا کر حافظ قرآن بنے گا، ایک بچہ میرا دانا کھا کر حافظ قرآن بنے گا انشاءاللہ۔ ہم اس کے لیے 10 دعا کر دیں گے۔ پہلا کوئی مکھیا ہو، پارشد ہو، ممبر ہو، ماسٹر صاحب ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، بڑا بابو ہو، چھوٹا بابو ہو، کسان ہو، تاجر ہو، کوئی ہو، پہلے اپنا نام پیش کرے انشاءاللہ۔ پہلا آدمی انشاءاللہ انار جننے آمی دشت دعا کربو
10,000 روپے دینے والا پہلا کوئی سخی تیار ہو جاؤ کہ حضرت انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کے نام پر ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کو تیار ہیں. 7 بچے ہیں، کم سے کم 7 آدمی تیار ہو جائے اس مجمع کے اندر میں. ہے کوئی میرا پہلا بھائی انشاءاللہ ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے والا، 10,000 روپے دینے والا انشاءاللہ، 10,000 روپے خرچ کرنے والا پہلا کوئی مسلمان، پہلا کوئی مرد مجاہد، پہلا کوئی دین کا سپاہی. کھڑے ہو جا بھائی، بس کھڑے ہو جا. حضرت نام لکھیے گا، دیکھیے تو نور امام بھائی. دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگاؤ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. نور امام بھائی الحمدللہ. ہمارے نور امام بھائی نے ایک بچے کا خرچ اٹھایا. اللہ ان اردان تو قبول کرے نو. یا اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان میں، عمل میں، کھیت میں، کھلیان میں اللہ دانے دانے برکت دے. اللہ ان کے ماں باپ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے. آمین بولے الحمدللہ. پرتھم جن ہوئے گلو، پرتھم جن ہوئے گلو ماشاءاللہ. دوسرے نمبر پہ میرا نور عالم بھائی کی طرح کوئی میرا دوسرا بھائی تیار ہو جائے انشاءاللہ. جلدی کرو ماشاءاللہ، سوچو مت بھائی. سوچنا کیا ہے بھائی؟ جس اللہ نے دولت دیا، کھیت کا مالک بنایا، سونے چاندی کا مالک بنایا ہے، اسی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں. اللہ دے گا. مسلمانوں یقین بناؤ، یقین بناؤ. میرا اللہ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. قرآن پڑھو، اسی لیے تو میں کہتا ہوں قرآن پڑھو. اللہ قرآن میں کہتا ہے جو میرے راستے میں ایک خرچ کرے گا، ایک کا بدلہ 10 دوں گا. میں 10 دوں گا، دنیا میں 10، آخرت میں 70 دوں گا الحمدللہ. دوسرے نمبر پہ میرا ایک بھائی اور 10,000 روپے دینے والا، ایک بچے کا خرچ اٹھانے والا. اے دیکھیں میرا بھائی تیار ہوا. بھائی ہاتھ اٹھائیے. مبارک بھائی. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر ماشاءاللہ. دوسرے نمبر پہ مبارک بھائی. اللہ مبارک بھائی کے دان کو قبول کرے نا. یا اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان و عمل میں، کھیت و کھلیان میں اللہ برکت دے. اللہ مبارک بھائی کے ماں باپ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے. اللہ نے زمین کو کئی دن میں پیدا کیا؟ ارے زمین کو کئی دن میں پیدا کیا؟ 3 دن میں. اللہ زمین کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا. تیسرے نمبر پہ میرا ایک بھائی اور کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ. اے مسلمانوں دیکھنا یہ 10,000 روپے کا بدلہ اللہ کیسے دے گا. اب 10,000 دے رہے ہیں نا، کیسے دے گا، کہاں سے دے گا، کدھر سے دے گا، آپ نہیں سمجھ پاؤ گے. یقین بناؤ. اللہ کہتا ہے ان وعد اللہ حق. اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ پکا ہے. ایک کا بدلہ 10. اللہ ایک کا بدلہ 10 دے گا، 10 دے گا. تیسرے نمبر پہ میرا ایک بھائی اور کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ. ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے والا، 10,000 روپے دینے والا انشاءاللہ. 7ویں نمبر پہ ایک آدمی اور ہے کوئی میرا بھائی. اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ. یہ جمع غفیر ہے، یہ لوگوں کا سیلاب ہے. قربان جاؤ میرے بھائی. کم از کم 7 آدمی تو ہونا چاہیے ماشاءاللہ. 7 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، 7 آدمی تو کم از کم تیار ہونا چاہیے. اے تیسرے نمبر پہ میرا کوئی بھائی انشاءاللہ تیار ہو جائے الحمدللہ. مجھے اللہ کے ذات پہ امید ہے اللہ کسی نہ کسی کو تیار کروائے گا. اللہ اشارہ کرے گا ٹھیک وہ تیار ہو جائے گا. اللہ جس کو توفیق دے دے گا ٹھیک وہ بندہ تیار ہو جائے گا. میرے بھائی یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوگا. اللہ جس کو اشارہ کر دے گا، اللہ جس کو توفیق دے دے گا ٹھیک وہ بندہ کھڑا ہو. اے جنید بابو، اے نعرے تکبیر. 5 بچہ، ایک بچہ، ہم گلی 5 بچہ. اچھا ماشاءاللہ. جنید بابو، جنید بغدادی ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. نام کا ذات پر اثر ہوتا ہے. انہوں نے ایک بچے کی